आइए नवी जमात की हिसाब की किताब में सेट के बारे में मज़ीद दिलचस्प चीज़ें पढ़ते हैं कि सेट आपस में कैसे एक जैसे नज़र आते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और दो सेट के दरमियान किस तरह का फ़र्क होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स यानी दो सेट का इत्तेहाद, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या उर्दू में कहते हैं दो सेट का तकाते, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी दो सेट का फ़र्क, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी दो सेट का तशाकुली फ़र्क। हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल सेट या हमागीर सेट क्या होता है, और हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट या तकमीली सेट किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि दो सेट का यूनियन क्या होता है। दो सेट का यूनियन ये तकरीबन जमा या एडिशन वाली चीज़ है, लेकिन याद रहे कि सेट में हर मेंबर डिस्टिंक्ट या अलहदा होना चाहिए। इसलिए जब दो सेट का हम यूनियन बनाते हैं तो हम उन सारे मेंबर्स को शामिल करते हैं जो कि दोनों सेट में शामिल हों, लेकिन किसी भी मेंबर को सिर्फ एक दफ़ा शामिल करते हैं। तो यूनियन ऑफ द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, यूनियन यू का निशान, is the set that contains those elements which are contained in A or B or both। अगर हमारे पास A ये है और B ये है तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि हम पहले A के सारे लिखें मेंबर्स 1 2 5 8, फिर हम साथ में B के लिखें 1 3 5 9, और फिर हम वो मेंबर्स जो कि डिस्टिंक्ट नहीं हैं उनको हम निकाल दें। तो यहाँ 1 दो दफ़ा आ रहा है, 1 को निकाल दिया मैंने, 2 एक ही दफ़ा है, 5 दो दफ़ा है तो मैंने एक 5 को निकाल दिया, 8 एक दफ़ा है, अब 5 एक दफ़ा रह गया, और 9। तो ये जो मेरे पास सेट आया जो कि है 1 2 3 5 8 और 9, ये दोनों सेट का यूनियन बना। तो हम इस तरीके से दो सेट का यूनियन, उन दोनों सेट के मेंबर्स को एक तीसरे सेट में आगे जमा करके हम हासिल करते हैं, और सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को इस यूनियन वाले सेट में रखते हैं। आइए अब पढ़ते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या दो सेट का तकाते क्या होता है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का जो निशान है वो यूनियन के निशान की तरह है लेकिन उल्टा है। ये ए इंटरसेक्शन बी is the set that contains those elements which are contained in both A and B। तो इस इंटरसेक्शन के सेट में सिर्फ वो मेंबर्स होने चाहिए जो कि दोनों A और B में हों। तो इन्होंने मिसाल दी है कि A अगर एक है, A B C D मेंबर्स हैं A के अंदर, B में B D E F हैं, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ वो मेंबर्स होंगे जो दोनों के अंदर हैं। मसलन A दोनों में नहीं है तो A नहीं हो सकता, B हाँ दोनों में है इसलिए B मैंने यहाँ डाला, C दोनों में नहीं है, D दोनों में है तो D मैंने यहाँ डाला, और F दोनों में नहीं है तो F नहीं डाला। तो इस तरीके से मेरे पास ये A इंटरसेक्शन B ये सेट आ गया जो उन्होंने दिखाया है कि उसमें एलिमेंट्स हैं B और D। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स या दो सेट का फ़र्क क्या होता है। उन्होंने बताया है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी इज़ द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में तो हों लेकिन बी में ना हों। तो मसलन उन्होंने एक मिसाल दी है कि ए में अगर हैं 1 2 3 4 5 और बी में हैं 2 4 6 8, देन ए माइनस बी क्या हो गया, हम वो एलिमेंट्स जो कि बी में हैं उनको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर 2 हम निकाल देंगे, इसी तरीके से 4 निकाल देंगे,
اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہمارے پاس آ گیا 1 3 5 اور یہ ہو گیا اے. بالکل جس طرح مائنس کا نشان ہوتا ہے اسی طریقے سے مائنس کر کے ہم دکھاتے ہیں کہ اے میں سے ہم نے وہ ایلیمنٹس نکال دیے جو بی میں موجود تھے. اور اس کا الٹا بھی ہم کر سکتے ہیں, بی مائنس اے بھی معلوم کر سکتے ہیں ہم, اور وہ اس طریقے سے ہوگا کہ بی میں سے وہ ایلیمنٹس نکال دیں جو اے کے اندر موجود ہوں. تو اس طریقے سے بی مائنس اے ایک اور طرح کا سیٹ بن گیا. اسی ڈفرینس آف ٹو سیٹس, دو سیٹ کے فرق میں ایک اور چیز آپ دیکھ سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے, وہ کہلاتی ہے سیمیٹرک ڈفرینس یا تشاکلی فرق. اور وہ یہ ہے the symmetric difference of sets A and B denoted by A delta B is the set containing those elements which are either in A or in B but not in both A and B. تو وہ والے ایلیمنٹس جو کہ یا تو اے میں ہوں یا بی میں ہوں مگر دونوں میں نہ ہوں. تو یہاں پر اے میں 1 2 3 4 5 ہیں, بی میں 2 4 6 8 ہیں. وہ والے ایلیمنٹس جو کہ یا تو اس میں ہیں یا اس میں ہیں, وہ ہم کر سکتے ہیں کہ اے ڈیلٹا بی یا اے سیمیٹرک ڈفرینس بی. مثلا مجھے نظر آ رہا ہے کہ 1 صرف اے میں ہے, 2 چونکہ دونوں میں ہے اس لیے میں اس کو شامل نہیں کر سکتا, 3 صرف اے میں ہے اس کو میں شامل کر سکتا ہوں, 4 دونوں میں ہے اس کو میں شامل نہیں کر سکتا, 5 صرف اے میں ہے اس کو میں شامل کر سکتا ہوں. اب بی میں دیکھوں میں 2 اور 4 کی تو بات ہو گئی, 6 صرف بی میں ہے اس کو شامل کر سکتا ہوں میں, اور اسی طرح 8 صرف بی میں ہے تو 8 کو بھی شامل کر سکتا ہوں. تو اس طریقے سے اے ڈیلٹا بی یا اے یا اسے کہیں گے سیمیٹرک ڈفرینس آف اے اینڈ بی, یہ جو سیٹ آیا یہ آیا 1 3 5 6 8 اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں. یہ تشاکلی فرق کا سیٹ ہمارے پاس آ گیا جس میں 1 3 5 6 8 اراکین ہیں. اگلی چیز جو ہم پڑھیں گے وہ ہے یونیورسل سیٹ یا ہمہ گیر سیٹ کیا ہوتا ہے. تو اس کتاب میں ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ اے سیٹ وچ کنٹینز آل دا سیٹس انڈر کنسیڈریشن از کالڈ اے یونیورسل سیٹ. اس میں ایک خرابی ہے, اس میں وہ سارے سیٹس نہیں ہیں بلکہ اٹ کنٹینز آل دا, اس کو میں صحیح کر دوں یہاں پر, ممبرس آف سیٹس انڈر کنسیڈریشن از کالڈ اے یونیورسل سیٹ. تو فرض کریں کہ اسکول ہے جہاں پر کہ 1 سے 10ویں تک کی کلاسیں ہوتی ہیں, اور میں ایک سیٹ بناؤں اے جس میں all the students of first grade, پہلی کلاس کے سارے بچوں کا ایک سیٹ بناؤں, اور پھر میں دوسری کلاس کے بچوں کا سیٹ بناؤں, پھر میں تیسری کلاس کے بچوں کا سیٹ بناؤں, اور اس طریقے سے میں چلتا جاؤں حتیٰ کہ میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے بچوں کا بھی سیٹ بناؤں. تو جو یونیورسل سیٹ یا ہمہ گیر سیٹ وہ ہوگا جس کے اندر یہ سارے بچے شامل ہوں گے, یعنی کہ پورے اسکول کے بچوں کو اگر میں شامل کر لوں تو وہ سیٹ یونیورسل سیٹ یا ہمہ گیر سیٹ کہلائے گا وہ, کیونکہ اس میں سے ہر جو سیٹ ہے اس کے ممبرز اس بڑے والے سیٹ کے اندر موجود ہیں. اور یونیورسل سیٹ سے ہی ایک اور خاص تعلق جڑا ہوا ہے کمپلیمنٹری سیٹ کا, یا کمپلیمنٹ آف اے سیٹ, یعنی کسی سیٹ کی تکمیل یا تکمیلی سیٹ کسے کہتے ہیں. لیٹ یو بی اے یونیورسل سیٹ اینڈ لیٹ اے be a proper subset of U. The complement of set A denoted by A, C or A prime is the set containing those elements of U which are not in A. تو اگر ہم فرض کریں اپنے اسکول کی مثال ہی لیں, اگر ہمارے پاس ہم کہیں کہ 9ویں جماعت کے بچوں کا جو سیٹ ہے اس کا کمپلیمنٹ کیا ہے, تو وہ سیٹ ایسا سیٹ ہوگا
جس میں ہم پورے اسکول کے بچوں کو لیں گے اور اس میں سے ہم 9ویں جماعت کے بچے، فرض کریں کہ وہ سیٹ پی تھا، اس کو اگر ہم نکال دیں گے تو جو نیا سیٹ آئے گا وہ ہمارے پاس کمپلیمنٹ کہلائے گا اس سیٹ کا، جو کہ 9ویں جماعت کے بچوں کا سیٹ تھا۔ کمپلیمنٹری سیٹ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب کبھی ہم کمپلیمنٹ کا کمپلیمنٹ حاصل کریں گے تو ہمیں خود سیٹ حاصل ہو جائے گا، اور یہ بات آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے اس طریقے سے کہ اگر ہم نے 9ویں جماعت کے بچوں کے سیٹ کا کمپلیمنٹ لیا تھا تو وہ سارے بچے آ گئے تھے جو 9ویں جماعت میں نہیں تھے، اور اگر ہم پھر دوبارہ اس سیٹ کا کمپلیمنٹ لیں تو جب ہم پورے یونیورسل سیٹ میں سے اس کو نکالیں گے تو دوبارہ سے 9ویں جماعت کے بچوں کا سیٹ آ جائے گا۔ اس لیے یہاں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے، اور ہم نے بھی اس کو اس طریقے سے دکھایا، اس طرح سے دکھایا ہے کہ دی کمپلیمنٹ آف اے کمپلیمنٹ از دا سیٹ اٹ سیلف، کہ کسی تکمیلی سیٹ کا تکمیلی سیٹ خود اصل سیٹ ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ ہم نے اس ویڈیو میں کیا سیکھا۔ ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ دو سیٹ کا یونین یا دو سیٹ کا اتحاد کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جس میں وہ سارے ممبرز ہوتے ہیں جو دونوں سیٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس کیا ہوتا ہے، دو سیٹ کا تقاطع۔ یہ ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جس میں کہ صرف وہ ممبرز شامل ہوتے ہیں، وہ اراکین ہوتے ہیں جو دونوں میں کامن ہوں، جو دونوں سیٹ میں موجود ہوں۔ پھر ہم نے سیکھا کہ ڈفرینس آف ٹو سیٹس کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اے مائنس بی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے اور بی مائنس اے بھی، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ایک سیٹ میں سے دوسرے سیٹ کی چیزیں نکال دی جائیں اگر وہ موجود ہوں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ سیمیٹرک ڈفرینس کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے، دو سیٹ کے درمیان کا اگر آپ سیمیٹرک ڈفرینس یا تشاکلی فرق معلوم کریں تو ان میں وہ ممبرز ہیں جو کہ کسی ایک سیٹ میں ہوں اور دونوں میں نہ ہوں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ یونیورسل سیٹ یا ہماگیر سیٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ سیٹ ہوتا ہے جس میں وہ سارے ممبرز ہوں جو آپ مختلف سیٹ میں دیکھ رہے ہیں یا جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کمپلیمنٹ آف اے سیٹ یا تکمیلی سیٹ کیا ہوتا ہے۔ کمپلیمنٹ آف اے سیٹ وہ سیٹ ہوتا ہے جب کہ ہم یونیورسل سیٹ سے اس سیٹ کے ممبرز کو نکال دیں تو جو سیٹ ملتا ہے اسے ہم اس سیٹ کا تکمیلی سیٹ یا کمپلیمنٹری سیٹ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا۔